اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے ابتدا کریں گے اور اس کی صرفی اور نحوی تحلیل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم آج عربی زبان کے قواعد پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مذکر مخاطب ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں لکھا ہے مذکر مخاطب، سائڈ پہ واحد، تثنیہ اور جمع ہے، اور پھر اس کے ساتھ الفعل الماضی، فعل ماضی ہے، اور الفعل المضارع ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سیغے جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ واحد مذکر مخاطب یعنی آپ کے سامنے ایک مرد ہے اور آپ اس کے بارے میں فعل ماضی میں گفتگو کریں گے اور پھر فعل مضارع میں کریں گے۔ کتبتا، کتبتا کا مطلب تم نے لکھا، یو روٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ فعل ماضی ہے اور مبنی سکون کے اوپر ہے۔ سکون کا مطلب جزم ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3 حرف ہے نا، کاف، تا اور با۔ تو با جو ہے یہ ساکن ہے، تو اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ فعلتا، کتبتا۔ اور یہ جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے، تا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے، تو یہ فاعل کی ہے، یہ ضمیر ہے اور فاعل ہے۔ جب یہ فعل مضارع کے اندر جائے گا تو یہ کیا بنے گا؟ تکتبو۔ تکتبو کا مطلب ہوتا ہے تم لکھتے ہو یا تم لکھو گے، یو رائٹ، یا ہوگا یو ول رائٹ۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جو مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث غائب، تو اس کا بھی صیغہ مضارع میں تکتبو ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب شی رائٹس اور شی ول رائٹ، تو یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ جی، تو یہ تکتبو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے۔ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، تو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اس کے آخر میں جو ضمہ لگا ہوا ہے، پیش لگی ہوئی ہے، رفع حالت پہ دلالت کرتا ہے۔ ابھی نیچے تثنیہ پہ آ جائیں تو تثنیہ کے اندر ہوگا کتبتما۔ کتبتما یعنی تم دونوں نے لکھا، تم دو مردوں نے لکھا، کتبتما۔ تو یہ بھی فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر، اس لیے کہ با کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ فعل مضارع کے اندر داخل ہوگا تو آپ دیکھیں کیا بن جائے گا؟ تکتبان، تکتبان یعنی تم دو مرد لکھتے ہو۔ یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے بثبوت النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ افعال خمسہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ جمع دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کتبتم۔ تو کتبتم کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی علی السکون۔ جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تکتبون۔ تکتبون میں یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو للجمع یعنی فاعل کی واو ہے۔ اب اس چارٹ سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مذکر مخاطب کسی کے فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں کیسے بنائی جاتے ہیں۔ اب ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں اور قرآن مجید کی آیا مبارکہ کی صرفی اور نحوی تحلیل کرتے ہیں۔ جی، تو ملاحظہ کیجئے، یہ بورڈ کے اوپر آیا مبارکہ ہے، نمبر اس کا 16 ہے، سورہ البقرہ ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ جی، تو اس کے اوپر غور کیجئے، اس کی ابتدا ہوتی ہے اولئک، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور اب غور کیجئے اولائی، حمزہ کے نیچے زیر آپ کو نظر آئے گی کسرہ، اور پھر ہے کا، یعنی یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، اولائی اور پھر اس کے ساتھ ہے کا۔ تو یہ پورے کا پورا اسم اشارہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اولائی اسم اشارہ ہے اور یہ مبنی ہے علی الکسرہ، کیونکہ اس کے آخر میں دیکھیں تو حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور کاف جو ہے یہ مخاطب کا ہے۔ اولائی کا یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ پھر ہے الذین، الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اسم موصول کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبنی ہے علی الفتح، یعنی اس کے اوپر جو زبر ہے اس کے اوپر یہ مبنی ہے۔ اب یہ اس کے اعراب جو ہیں وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اولئک کی صفت ہے، اور عربی زبان میں صفت کو نعت بھی بولتے ہیں، یعنی الذین جو ہے یہ اسم اشارہ کی صفت بن رہا ہے،
اور اولئک جو ہے یہ موصوف ہے، اور آپ نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو اگر اولئک رفع حالت میں ہے تو الذین چونکہ مبنی ہے تو یہ بھی رفع حالت میں ہوگا کیونکہ یہ صفت ہے اولئک۔ دوسرا اس کا اعراب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الذین بدل ہے، ٹھیک ہے، اور اولئک مبدل منہ ہے، تو جو بدل ہے وہ اپنے مبدل منہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اعراب میں اس کے تابع ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب یہ پورا جملہ بنے گا نا، یعنی الذین اشتراؤ، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا جب جملہ یہ ایک بنے گا تو یہ دراصل محلن کیا ہوگا، مرفوع ہوگا، چونکہ یہ اولئک کی خبر ہے۔ تو ابھی آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اب الذین کے بعد ہے اشتراؤ، ہم اس اشتراؤ کی جو ہے تھوڑی سی تحلیل کرتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے اشترا، غور کیجئے، یہ ہے اشترا، اس میں جو اصل حروف ہیں وہ ہے شین، را اور یا، یہ اس کی جذر کہلاتی ہے، 3 حروف کی، یعنی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یہ اصل میں ہے شرا، ہے شین، را اور یا، یہ ثلاثی مجرد اس کو بولتے ہیں کیونکہ یہ فعل ہے 3 حرفوں کے اوپر، تو زیادہ تر افعال عربی میں 3 حرفوں پہ ہوتے ہیں، تو یہ جب باب افتعال میں آتا ہے نا تو یہ بن جاتا ہے اشترا، یہ ابواب ہے، یہ جو باب ہے اس کو کہتے ہیں باب افتعال، ابواب کے نام جو ہیں وہ ان کے مصدر کے اوپر ہوتے ہیں، افتعل، یفتعل، اور افتعال اس کا مصدر ہے، تو شرع جب باب افتعال میں داخل ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے اشترا، افتعل اس کا وزن بنتا ہے افتعل، تو یہ جو اشترا ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے خریدا، اشترا کا مطلب اس نے خریدا، تو جب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے خریدا، اس کو جمع کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، اشترو، ٹھیک ہے، تو اس کی جو اصل شکل تھی نا وہ تھی اشترایو، جی ملاحظہ کیجئے اس کی اصل شکل تھی اشترایو، تو چونکہ یا بھی دیکھیں حرف علت ہے، واو بھی حرف علت ہے، اور حرف علت کے اوپر ضمہ لگا ہوا ہے، تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کمزور حروف ہیں تو یہ برداشت نہیں کرتے حرکت کو، تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو یا ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو یا کے اوپر پیش تھی اس کو ہم واو کے اوپر لے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے ایک حرف علت جو ہے وہ ہم نے حذف کیا ہوا ہے، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ کیا بن گیا، اشترا، واو کے اوپر پیش آ گئی، ویسے اگر آگے کوئی کلمہ نہیں ہے تو یہ بغیر پیش کے آپ پڑھیں گے اشتراؤ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بعد میں مفعول بھی آ رہا ہے اور وہ ساکن ہے، ساکن کیسے ہے کہ اب دلالہ اس کے پیچھے جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی پیچھے سے جب کوئی لفظ اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ تلفظ سے گر جاتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پیش لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اشترا و دلالتا، اشترا و دلالتا، تو یہ اس کے بعد آ جائے گا الدلالہ، اشترا و دلالتا، یہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، جی تو یہ آیہ مبارکہ ملاحظہ کیجئے، اولئک الذین اشتراؤ الدلالۃ، تو الدلالۃ کے اوپر زبر ہے، زبر اس لیے کہ مفعول بھی، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور یہ جو اشتراؤ ہے یہ کیا تھا، فعل ماضی تھا، واو اس کی فاعل کی تھی، اور یہ پورا جملہ ہے یہ صلہ بنے گا الذین کا، تو ایک اعراب یہ ہوگا کہ الذین اشتراؤ، یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہوگا چونکہ یہ اولئک کی خبر بنے گی، الدلالۃ مفعول بھی منصوب، منصوب کس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر جو فتحہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے اوپر زبر ہے آخر میں، بالہدا، یہ با جو حرف جر ہے، الہدا اس میں مجرور ہے، تو مجرور کس کے ساتھ ہوتا ہے، با کے بعد اگر کوئی اسم ہے تو مفرد اگر ہو تو مجرور کس سے ہوتا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو جو الہدا ہے چونکہ اس کے آخر میں یا ہے تو اس کے اوپر تو ہم زیر نہیں پڑھ سکتے، تو ہم یہ کہیں گے کہ الہدا اسم مجرور بالکسرہ المقدرہ اعلی الیا للتعذر، مطلب یہ ہے کہ ایک کسرہ تو ہے لیکن
ہمارا عذر یہ ہے کہ یا کے اوپر ہم کسرہ کو پڑھ نہیں سکتے، تو ہم یہ گیس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے نیچے ایک کسرہ ہوگا کیونکہ وہ جر کی حالت میں. تو اس میں فما ربحت تجارتہم، اس میں جو فا ہے یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ما جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کر رہا ہے. رابحت فعل ماض یعنی فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتحہ، اور تا جو ہے اس کو کہتے ہیں تا للتأنیث لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ تا تانیث ہے، صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ فعل ماضی کا ہے لیکن مؤنث غائب کا ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ربحت بعد میں ہے تجارتہم، تو تجارہ کیا ہے؟ فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اس کے اوپر پیش ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. وما کانوا مہتدین، تو یہ جو واو ہے یہاں پہ یہ عطف کی ہے، ٹھیک ہے، اور ما جو ہے یہ نافیہ ہے پھر، اور کانو یہ فعل ناقص ہے، ماضی کا ہے اور مبنی حالت دمہ ہے. آپ دیکھیں اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے. واو جو ہے یہ ضمیر ہے اور جمع کے اوپر دلالت کرتی ہے، واو الجماع، اور الف جو ہے الف الفارقہ ہے. اور پھر مہتدین یہ خبر ہے کانا کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. مہتدین جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم جو ہے مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ یعنی مہتدون، اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ یعنی مہتدین. تو چونکہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اس لیے ہم کہیں گے مہتدین یہ جمع مذکر سالم منصوب بالیا لأنہ خبر کانا، کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. تو یہ تو اس کے اعراب ہوئے. اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا ہے. کیا خریدا ہے؟ اشتراؤ خرید لیا ہے، الدلالۃ گمراہی کو خرید لیا ہے، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. یعنی جب ان کے سامنے دو چیزیں آئیں، ایک تو آیا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، ہدایت والا رستہ ہے، وہ ان کو بتایا گیا، اور دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ یہ گمراہی کا رستہ ہے. چوائس دی گئی نا، تو انہوں نے کون سی چیز پکڑی اور کون سی چیز لے لی؟ وہ ضلالت ہے یعنی گمراہی ہے، انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی جو تجارت ہے وہ نفع بخش ثابت نہ ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے. تو ہدایت یافتہ کیسے ہوتے؟ اگر وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرتے تو تب نا. تو چونکہ انہوں نے خود جان بوجھ کر گمراہی کے رستے پہ چلنے کو اختیار کیا، لہٰذا وہ مہتدی نہ ٹھہرے. مہتدی وہ ہوتا ہے جو ہدایت پہ چلتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، وہ مہتدی ہوتا ہے. ہدایت یافتہ اس کو کہتے ہیں. جی ابھی آیت نمبر 17 کو ملاحظہ کیجئے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم میں مثل جو ہے یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کا مثل، کا جو ہے تشبیہ ہے، مثل اس میں مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ کیونکہ کا کے بعد آیا ہے. تو یہ جو کا مثل ہے یہ دراصل خبر بنتی ہے کس کی؟ مثلہم کی. تو ہم کہیں گے کا مثل جو ہے یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ مثلہم کی خبر ہے. الذی اس میں موصول ہے اور یہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو آپ نے پڑھا ہے نا الذین، وہ جمع ہے اور واحد کیا ہے؟ الذی. الذی استوقد، الذی اس میں موصول مبنی اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مثل کا، مثل مضاف ہے. استوقد، یہ استوقد کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ باب استفعال میں سے ہے. اصل جو اس کے حروف ہیں وہ ہیں وقدہ، وقدہ، اور یہ باب استفعال میں جب جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے
استوقد، استوقد کا مطلب آگ جلانا. تو الذی استوقد، استوقد کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی الفتح، آخر میں اس کے فتح ہے، اور اس کے اندر فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ وہ کون سا فاعل ہے؟ ہوا، اور ہوا جو ہے وہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف. نارن، الذی استوقد نارن، نارن مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ. فا یہ استئنافیہ ہے. جی تو اس میں لمحہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ظرف کے لیے ہے اور محلن منصوب ہے علی الظرفیہ. اضاءت یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتحہ، اور اس کے اندر جو تا ہے للتانیث ہے، فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، فاعل مستتر تقدیرہ کیا، اور مستتر جوازن ہے. ٹھیک ہے. فلما اضاءت ما حولہ، ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے اضاءت کا. حولہ ظرف مکان ہے اور منصوب ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ذهب اللہ بنورہم، ذهب فی الماض مبنی علی الفتح، اور اللہ فاعل اسم الجلالہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اس کے اللہ کے آگے جو پیش ہے یہ اس کے فاعل ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. بنورہم، بے حرف جر ہے، نور اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ، را کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے گی، اور یہ مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو ذهب اللہ بنورہم، یہ پورے کا پورا جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ترک فعل ماض مبنی علی الفتح اور فاعل مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور ہوا یعنی اللہ. ہم ضمیر متصل مبنی محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. فی حرف جر ہے، ظلمات اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے. لا یبصرون، لا جو ہے یہ نافیہ کا ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. یبصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو للفاعل، واو الجماعہ. تو یہ پورے کا پورا جملہ لا یبصرون، اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو یہ پورا جملہ جملہ فعلیہ ہے، محلن منصوب ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، منافقین کا حال. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان منافقین کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ سلگائی ہو، آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا ہو. ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان سے ان کی جو روشنی ہے وہ چھین لی ہو اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا ہو، اور ان کا حال کیا ہو کہ انہیں کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، دکھائی نہ دے رہا ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے. جی تو آیت نمبر 18 ملاحظہ کیجیے. صم بکم وعمی فہم لا یرجعون. ابھی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے. صم جو ہے یہ جمع تکسیر اس کو بولتے ہیں، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے اصم. اصم، یہ جو واحد ہے اس کا وہ ہے اصم، اصم واحد، یہ مذکر ہے، واحد مذکر اصم. اور اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے سماع، مذکر ہے اصم اور مؤنث ہے سماع، جس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہرا. اصم کا مطلب بہرا، سماع بہری. پھر اس کے بعد بکمن، اس کا جو واحد ہے وہ ہے اب کم، اب کم، اب کم واحد مذکر ہے، بول نہیں سکتا، گونگا. یہ ہے بہرا، یہ ہے گونگا. اور اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے بکما. بکما کا مطلب گونگی یعنی عورت. اس کے بعد ہے اعما، یہ اس کا واحد ہے.
आमा अंधा, यानी वो मर्द जो देख नहीं सकता, और मुअन्नस इसकी है आम या, यानी अंधी औरत। तो आपने देखा जो असम है ये वाहिद है और उसकी जमा है सुम्मुन। अबकम वाहिद है और उसका जमा है जमा तकसीर बुकमुन। आमा ये वाहिद है और इसकी जमा तकसीर क्या है उमयुन। अब इसकी हम तहलील करते हैं नहवी, तो हम ये कहेंगे कि सुम्मुन जो है ये खबर है और इसकी मुब्तदा महजूफ है और वो है हम, यानी वो लोग, वो मुनाफिकीन। सुम्मुन ये खबर अव्वल है और मरफू है बिद्दम्मा ज़ाहिरा। बुकमुन ये दूसरी खबर है, खबर सान, और मरफू है बिद्दम्मा ज़ाहिरा। उमयुन ये तीसरी खबर है मुब्तदा महजूफ की, यानी मुब्तदा इसके पीछे महजूफ है जो कि एक ज़मीर है हम। तो उमयुन ये खबर सालिस है। फा जो है ये अतफ का है, ठीक है, फा अतफ है। हम ज़मीर मुनफसिल है, मबनी है और महल्लन मरफू है। क्यों? इसलिए कि ये मुब्तदा वाक़ई हो रही है। ला हर्फ नाफिया है जो कि मुज़ारे के ऊपर दाखिल होता है, और यरजिऊना, यरजिऊना ये फ़िल मुज़ारे मरफू बिसबूत नून है क्योंकि ये अफ़ाल खमसा में से है, और वाव जो है ये वाव अल जमाआ लिल फ़ाइल है। अब इसका तर्जुमा कीजिए। वो लोग बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, और वो वापस लौट कर आने वाले नहीं हैं। ये आयात मुबारक की जिनकी हमने तहलील सरफ़ी और नाहवी की है, एक लिहाज से बड़ी अहम है क्योंकि इसमें मुनाफिकीन की निशानदही की गई और बताया गया कि उनकी नफ्सियात क्या होती है, वो क्या सोचते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत जब उनकी तरफ आती है तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। इससे हमें ये सबक भी मिलता है कि वो रवैया जो मुनाफिकीन इख्तियार करते हैं उसका अंजाम क्या होता है और इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि निफाक या मुनाफ़क़त एक ऐसा मजाज है कि अगर ये इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो फिर दुनिया की ज़िंदगी भी बर्बादी और तबाही की नज़र हो जाती है, और फिर आखिरत में भी अल्लाह की तरफ से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बताया है कि निफाक एक बीमारी है और ये एक मजाज है कि जब इंसान के अंदर ये पैदा हो जाता है तो फिर वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है, लेकिन दुनिया में भी उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता और आखिरत में भी उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब गौर कीजिए कि पहली आयत में ये कहा गया कि ये वो लोग हैं कि जो हिदायत के बदले गुमराही को इख्तियार करते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन वो गुमराही को तरजीह देते हैं। शायद उनको ऐसा लगता हो कि जिस रास्ते को उन्होंने इख्तियार किया है वही रास्ता कामयाबी का है और उसी रास्ते पर चलकर दुनिया में और आखिरत में उनको भलाई नसीब होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो मुहतदीन नहीं हैं, वो हिदायत हासिल नहीं कर सकते, वो हिदायत के रास्ते पर नहीं चल सकते। अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि जिस चीज़ को वो कामयाबी कहते हैं वो दरअसल उनके लिए बर्बादी और तबाही है। इसलिए फरमाया कि माँ कानू मुहतदीन, वो हिदायत पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई आग जलाई हो और थोड़ी देर के लिए उसके गिरदो-नवाह में रोशनी पैदा हो गई और फिर उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। मतलब ये है कि इस ज़िंदगी में इंसान को जो हिदायत की रोशनी मिलती है, अगर उसके ऊपर वो कारबंद रहता है तो उस रोशनी का जो तसलसल है उसकी ज़िंदगी में बरकरार रहता है और यही रोशनी उसको आखिरत में उसकी मंजिल तक ले जाती है। लेकिन जब वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगता है तो फिर ये हिदायत की रोशनी ख़त्म हो जाती है और फिर उसकी ज़िंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। और ये बात वाज़ेह कर दी गई कि मुनाफ़क़त जब एक इंसान का मज़ाज बन जाए, उसकी आदत बन जाए, तो फिर हक़ की बात न वो सुनता है
اور نہ ہی وہ حق کی بات اس کی زبان پہ آتی ہے، اور نہ ہی اس کو ہدایت کا رستہ سجائی دیتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سمن بکمن عمیٌ، کہ جس طرح ایک بہرا انسان سن نہیں سکتا، ایک گونگا انسان بول نہیں سکتا اور ایک اندھا دیکھ نہیں سکتا، تو بالکل اسی طرح منافقت جب انسان کی عادت بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کا جو رستہ ہے وہ نظر نہیں آتا، حق کی بات اس کے کانوں میں نہیں پڑتی، اور نہ ہی وہ حق کی بات کو اپنی زبان پر لے کر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فہم لا یرجعون، یعنی جب منافقت انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور اس کے عمل میں نظر آنے لگتی ہے، تو پھر وہ انسان گمراہی کی اس دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے، اور اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ جو کام بھی وہ اس دنیا کے اندر کرتا ہے اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ اور استغفار کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر سکیں، اپنے دل کو اور اپنی نیتوں کو پاک کر سکیں۔